میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ماہ رجب المرجب کا چاند دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ماہ رمضان ہم کو نصیب فرما۔ ماہ رجب المرجب کی آج آخری تاریخ ہے اور وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رجب المرجب کی قدر کی، اس میں عبادت و ریاضت کی، توبہ و استغفار کیا اور اپنے رب کو جہاں تک ممکن ہو سکا منانے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ العظیم کل سے ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہوگا۔ اب ماہ شعبان المعظم کتنی برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے فضائل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کچھ باتیں اس کے حوالے سے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی خصوصیت بیان فرمائی کہ شعبان المطہر، شعبان پاک کرنے والا مہینہ ہے، یہ بندوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس ماہ مبارک میں بندے کثرت سے توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، گناہوں پہ نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار جب کرتے ہیں تو میرا کریم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اب اس کو میں بہت چھوٹے دو لفظوں کے ذریعے توبہ کیسے پاک کرتا ہے بندے کو، اور طہارت یعنی پاکیزگی کیسے پاک کرتی ہے، یہ دو چیزوں کو دو لفظوں میں اس کو سمجھیں۔ توبہ کے ذریعے بندے کا من پاک ہو جاتا ہے اور طہارت کے ذریعے بندے کا تن پاک ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے من کو پاک کر دیتا ہے، اور جب کوئی پاکیزگی یعنی وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تن کو پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر جب یہ من اور تن دونوں پاک ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے، اے بندے، جب تو نے ان دونوں چیزوں کو پاک کر لیا تو اب سن تیرا مقام کیا ہے میرے نزدیک۔ کوئی تجھ سے محبت کرے یا نہ کرے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو ماہ شعبان کی ایک صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ وہ شہر المطہر ہے، وہ پاک کرنے والا مہینہ ہے۔
اور رمضان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَمَضَانُ الْمُكَفِّرُ، رمضان المبارک گناہوں کو مٹانے والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شعبان یہ ماہ رمضان کا پڑوسی ہے اور بالکل لگ کر کے مہینہ ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ جب فرمایا تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے اللہ کی بندگی کریں، اس کی اطاعت کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برکت کی رجب اور شعبان کے لیے دعا فرمائی تو اللہ کے رسول کی دعا اس طریقے سے قبول ہوئی کہ رجب میں شب معراج عطا فرما دی اور شعبان میں شب برات عطا فرما دی۔ تو شب برات کے کیا فضائل ہیں، شب برات میں کیا ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس رات ہمیں اللہ کی بندگی کیسے کرنی چاہیے، اس کے بارے میں انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے کے اجتماع میں آپ کے سامنے باتیں بیان کی جائیں گی۔ لیکن آج صرف میں آپ کے سامنے شعبان المعظم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا، تاکہ آپ اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے دو باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا۔ قرآن مقدس میں ایک آیت کریمہ ایسی نازل ہوئی، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ایسی نازل ہوئی جسے صحابہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش فرمائی، اور اس آیے کریمہ میں ایسا حکم نازل ہوا کہ اس حکم پر اگر بندہ عمل کرے تو بندے کا تعلق مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے کی بنیاد پر حضور سے تعلق زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی اور میدان محشر میں بھی قائم رہتا ہے۔ اس آیت پر عمل کرنے والے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس آیت پر عمل کرنے والے کو اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ روزانہ یہ آیت کریمہ جس کی ابھی میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، یہ آیت کریمہ روزانہ دن میں کئی مرتبہ سنتے ہیں، ہر جلسے میں سنتے ہیں، ہر پروگرام کے اندر سنتے ہیں، ہر مسجد میں سنتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر نماز کے بعد سنتے ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم آیت کریمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ عز و جل نے کسی اور مہینے میں نازل نہیں فرمائی، اس آیت کریمہ کو اللہ عز و جل نے ماہ شعبان میں نازل فرمائی۔ وہ آیت کریمہ کون سی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا، اس کی کئی توجیہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں قیام اور روزوں کا حکم میں نے دیا ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں روزے کا حکم حضور نے دیا ہے، رمضان میں روزے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن شعبان میں روزے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک میں قیام کا حکم اللہ نے دیا ہے،
اور ماہ شعبان کے اندر قیام کا حکم مدینے کے تاجدار نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیے کریمہ ان اللہ و ملائکتہ اسی مہینے میں نازل ہوئی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ مہینہ میرا مہینہ ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحہ دنیا کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کتنا بڑا عمل ہے، توجہ چاہوں گا۔ آپ اور ہم اگر حضور پر درود نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نہ تھے، ہم نہ تھے، جان نہیں تھی، جہاں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کچھ نہ تھا، تب سے درود کا سلسلہ جاری ہے، اور کچھ نہ ہوگا تب بھی درود کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ بندے تو پڑھ یا نہ پڑھ، اللہ ہمیشہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ برکت والی آیت اگر ہمیں نصیب ہوئی ہے تو اسی ماہ مبارک میں نصیب ہوئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ فرمایا۔ اور دوسری بات، ہم کس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بولیے، کعبہ کی طرف ہے نا؟ آپ جانتے ہیں اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو مسجد قبلتین کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے روز نماز ادا فرما رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اور اسی شعبان کی 15 تاریخ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا، اور دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش بیت المقدس کی بجائے کعبے کو اللہ قبلہ بنا دے۔ تو اللہ نے کعبے کو قبلہ بھی بنایا تو اسی ماہ مبارک کی 15 تاریخ کو بنا دیا، جس کی طرف آج ہم اور آپ سب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا مہینہ اور کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ہم چاند کے سلسلے میں اتنے متفکر نہیں ہوتے، اعلان کے سلسلے میں متفکر ہوتے ہیں کہ کہیں سے اعلان آ جائے۔ اور اب تو زیادہ تر مسلمان چاند کے اعلان کا انتظار کرتے ہیں، اب چاند دیکھنے کی مسلمان کوشش نہیں کرتا۔ تو 5 مہینوں کے چاند کو دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ کوشش کریں کہ 5 مہینوں کا چاند ضرور دیکھنے کی کوشش کریں کہ بہار شریعت میں حضرت علامہ وبالفضل اولانا صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی صاحب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، شعبان کا چاند دیکھنا، رمضان کا چاند دیکھنا، شوال کا چاند دیکھنا، اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے علماء دیکھتے ہیں، سنی جمعیت العلماء کے ذمہ داران دیکھتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا دیکھنا یہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان ماہ مبارک کے چاند کو دیکھنے کے لیے
وہ ہر ممکن کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجہ کیا ہے شعبان کے مہینے کے چاند کے دیکھنے کی وجہ؟ تو فرمایا گیا اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا چاند کیوں دیکھنا واجب کفایہ ہے؟ تو فرمایا روزہ رکھنے کے لیے یہ چاند دیکھنا فرض واجب کفایہ ہے کہ چاند نظر آ گیا تو دوسرے دن فوراً ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ شوال کا کیوں؟ روزہ ختم کرنے کے لیے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا تو ہم روزہ رکھنا ختم کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ ذی قعدہ کا اور ذی الحجہ کے لیے تو اس کی وجہ ہے بقر عید کے لیے، تاکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم اپنے مذہبی تہوار کو اور عیدین کو، روزوں کو، ان ساری چیزوں کو صحیح طور پر کر سکیں۔ بہت سارے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں لوگ چاند دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں تو کئی لوگوں کو نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کا کوئی ایسا بندہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے، متشرع ہے، اور اس کی نگاہیں چاند دیکھنے کے لیے آسمان پر اٹھتی ہیں اور اسے چاند نظر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ گواہی لے کر کے قاضی کے پاس پہنچتا ہے اور قاضی اعلان کر دیتے ہیں تو سب کے روزے بھی پرفیکٹ ہوتے ہیں، سب کی تراویح بھی پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اب چاند دیکھ کر گواہی دینے والا اور چاند کی گواہی دینے والے کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں خاص طور پر کیا کیا کرتے تھے، اسے آپ سماعت فرمائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصوم بعد رمضان شعبان لتعظیم رمضان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے افضل شعبان کے روزے ہیں، تعظیم رمضان کے لیے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، اس ماہ مبارک کی تعظیم کے لیے رمضان شعبان المعظم کے اندر انسان کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے بعد اگر کوئی مہینے کے روزے سب سے افضل ہیں تو وہ شعبان المعظم کے روزے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کے روزے رکھتے تو وہ ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر 14ویں اور 15ویں شعبان کے روزے کے حوالے سے اس طریقے کا بھی ارشاد ملتا ہے کہ ان روزوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اعمال نامہ بند ہو تو بھی میں روزے سے رہوں، اور اعمال نامے کا آغاز بھی ہو تب بھی میں روزے سے رہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس وقت آپ کے سامنے شب برات کی فضیلت بیان نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ وقت پر بیان کروں گا، لیکن مطلق پورے مہینے کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ارشاد کے مطابق ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور معمول بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب کثرت کا اطلاق 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، 3 پر یا اس سے زیادہ پر۔ تو آپ اگر ماہ شعبان المعظم میں 10 روزے نہیں رکھ سکتے، 20 روزے نہیں رکھ سکتے، 25 روزے نہیں رکھ سکتے، 28 روزے نہیں رکھ سکتے، تو کوشش کریں کہ کم از کم
13, 14, 15 شعبان کے روزے رکھ لیں کہ ان روزوں کو رکھنے پر بھی کثرت کے حکم کے اندر یہ معاملہ شامل ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ایک دن پہلے کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے تاکہ رمضان المبارک کا اور اس کے درمیان کا فرق ہو جائے اور ماہ رمضان المبارک کی جو امتیازی پوزیشن ہے اس کے حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دن کے روزے کا عادی ہے اور وہ دن شعبان کی 29 یا 30 کا دن ہو تو اس دن وہ روزہ رکھے، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، سال بھر وہ ان دو دنوں کا روزہ رکھتا ہے اور اتفاق سے شعبان کی 29 تاریخ پیر ہی کے روز آئی اور اس کے بعد رمضان المبارک کے شروع ہونے کا امکان ہے تو وہ اس دن روزہ رکھے، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں سے ایک روز یا 2 روز پہلے روزہ نہ رکھو، ہاں اگر کوئی شخص کوئی روزہ پہلے سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی تشریح فرماتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کوئی ہر 2 شنبہ کا روزہ رکھتا ہے، اتفاقاً وہ شعبان کے آخر میں پڑ گیا تو رکھ سکتا ہے، ہاں خاص رمضان کی تعظیم کے طور پر آخر شعبان کا روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تاکہ رمضان کی انفرادیت اور اس کا امتیاز باقی رہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ ہمارے یہاں ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کے روزے، 3 مہینے کے روزے رکھنے والے بھی بہت سارے اللہ کے بندے موجود ہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کے روزے کثرت سے رکھنے کی بنیاد پر کہیں اتنی کمزوری واقع نہ ہو جائے کہ ماہ رمضان شریف کے آنے تک اس کی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اور فرض روزے چھٹنے کا اندیشہ پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر گراں نہ گزریں، ہمارے لیے طبیعت کی خرابی کا سبب نہ بنے پہلے کے روزے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو مقدم رکھیں اور اس چیز کو جو ہے وہ اس کا احتیاط رکھیں۔ اگر کوئی رکھتا ہے اور اس کی عادت میں شامل ہے، یوز ٹو ہو چکا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو اس میں بھی شریعت نے منع نہیں فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نفل روزوں میں سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے تو وہ ماہ شعبان المعظم کے تھے۔ یہ چند باتیں میں نے ماہ شعبان المعظم کی فضیلت میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ 2 عمل خاص طور پر ذہن کے اندر رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں پرٹیکولر 15ویں شب ہی کو نہیں، ریگولر پورا مہینہ اللہ سے توبہ کریں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہر المطہر ہے، یہ پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اور میں تو صرف اتنا سوچتا ہوں کبھی کبھی تو مجھے اندر سے ایک خوشی کی میرے اندر سے ایک لہر دوڑتی ہے کہ حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ارے سرکار، جب شعبان آپ کا مہینہ ہے تو ہم امتی بھی تو آپ ہی کے ہیں، امتی بھی تو آپ ہی کے ہیں، تو جب یہ مہینہ آپ کا تو ہم امتی بھی آپ کے، اور جب یہ مہینہ پاک کرنے والا مہینہ ہے
تو اس مہینے کے صدقے میں سرکار ہمیں بھی پاک فرما دیجئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے، ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے۔ میں دیکھتا ہوں کہ دن بدن بڑی معذرت کے ساتھ ہماری قوم کا جوش بندگی، جوش اطاعت، جوش اسلام، جذبہ عبادت، یہ ساری چیزیں ٹھنڈی ہوتی جا رہی، ایک دم سرد پڑتی جا رہی، ایک عجیب سی کیفیت ہو گئی ہے۔ اور برا نہ لگے تو تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ اب دین ہماری صرف زبان تک رہ گیا، ادھر نہیں اتر رہا۔ یہ نہیں بدل رہا اندر سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انقلابی کام ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، ان کا جو انقلابی کام تھا وہ ظاہر بدلنے والا نہیں تھا، دل بدلنے والا کام تھا۔ انہوں نے دل بدلے لوگوں کے، سوچ بدلی لوگوں کی۔ ہمارا دل نہیں بدلتا۔ ہم اگر اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں تو وہی گناہوں کی محبت، وہی دنیا کی محبت، بلکہ ہم بڑی معذرت کے ساتھ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ ہم تو بندگی بھی کرتے ہیں نا تو دنیا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ کیا کوئی 2 رکعت آپ کو ایسی بھی یاد ہے جو آپ نے اس نیت سے پڑھی ہو کہ مولا یہ 2 رکعت صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے؟ نہیں پڑھتے ہم۔ میں اگر اس وقت آپ کو کوئی عمل، وظیفہ ایسا بتا دوں کہ یہ وظیفہ پڑھو مالدار ہو جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں نا، یوٹیوب پر دیکھیں، سارے باباؤں نے سمجھ ہی لیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جلدی سے مالدار ہی بننا چاہتا ہے، تو ایسے وظیفے آ رہے ہیں، اگر تم 8 دن پڑھو گے تو لکھ پتی بن جاؤ گے، 10 دن پڑھو گے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے، تمہارے اس سے پیسے نکلیں گے، یہاں سے نکلیں گے۔ اور دیکھیے اس پہ ویوز، اللہ اکبر، یہی سب آدمی دیکھ رہا ہے۔ لیکن کوئی ایسا وظیفہ یوٹیوب پر آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ وظیفہ کرو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، ایسا کوئی یوٹیوب پر عمل نہیں ملتا۔ قرآن پڑھو تو بھی مال کے لیے، حج کرو تو بھی مال کے لیے، روزہ رکھو تو بھی مال کے لیے، زکوٰۃ دو تو بھی مال کے لیے، سب کچھ ہم کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے۔ ہمارے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ بس ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں، اور ہفتہ واری اجتماع میں جو آپ بڑے ذوق و شوق سے تشریف لاتے ہیں تو آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب بھی آپ پیدا کر سکیں۔ اللہ کی رضا کس طرح سے حاصل ہوتی ہے اس کا ایک قرآن کی روشنی میں ایک آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ نبی کی چال اور امتی کی چال میں فرق تو ہوتا ہے نا۔ تو حضرت موسیٰ کی رفتار تیز تھی، قوم پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جلدی پہنچ گئے، توجہ چاہوں گا، کوہ طور پر جلدی پہنچ گئے تو قرآن کہتا ہے کہ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لما تعجلک عن قومک یا موسیٰ،
اے موسیٰ تم نے تمہاری قوم سے آنے میں جلدی کیوں کر لی؟ کہاں ہے تمہاری قوم؟ تم جلدی کیوں پہنچ گئے؟ کہاں ہے تمہاری قوم؟ قربان جائیے جواب پر، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جواب پڑھنے کے بعد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، قال ہم اولائی علی اثری، میری قوم میرے پیچھے آ رہی ہے، اور میرے مولا تو نے پوچھا ہے نا کہ میں نے جلدی کیوں کی؟ تو اب کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میں جلدی اس لیے کیا تاکہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو۔ انبیاء ہر چیز میں خدا کی رضا کو دیکھتے تھے، اور ہم ہر چیز کے اندر مال دنیا مال دنیا مال دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے۔ ہمارے ذہن میں رب کی رضا کا تصور ختم ہو گیا، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو راضی رکھنے کے لیے جو کچھ بھی کرو، اس کو راضی رکھنے کے لیے کرو، روزے رکھو اس کو راضی رکھنے کے لیے۔ اس ماہ مبارک میں رات کو اٹھو، مصلی بچھا، مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اس کو منا لو، اس کو منا لو، اور وہ راضی، ارے اس کی تھوڑی سی خوشی بھی حاصل ہو گئی نا، تھوڑی سی خوشی، اس کو قرآن نے کہا ہے، تھوڑا سا بھی وہ راضی ہو گیا نا تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی خوشی بھی بہت بڑی چیز ہے۔ ارے بھئی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ آپ جس کو بڑا مانتے ہو، جس کو اپنا سب کچھ مانتے ہو، وہ آپ سے بات کرے یا نہ کرے، خالی آپ کو یوں مسکرا کر دیکھ لے تو آپ کہتے ہیں یار مجھے انہوں نے مسکرا کے دیکھ لیا، کہا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کو مسکرا کے دیکھ لیا، آپ کے دل کی کلی کھل گئی، انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرا دیا مجھے دیکھ کر کے۔ تو جس طرح سے ایک انسان، یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، جس طرح سے ایک بڑے کا مسکرا کر کے دیکھ لینا ہمارے دل کو باغ باغ کر دیتا ہے، ایسے ہی میرا مولا اگر ایک بار ہم پر صرف نظر کرم کر لے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن ہم کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس پر توجہ دو، لو لگاؤ اس سے، تعلق قائم کرو اس سے، رشتہ استوار کرو اس سے، ادھر ادھر مت دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، رب کو نہیں دیکھ رہے، رب کو نہیں دیکھ رہے، اور تاریخ گواہ ہے اللہ والے سب کو نہیں دیکھتے تھے، رب کو دیکھتے تھے، وہ کس میں راضی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ توفیق دے اور ماہ رمضان کے روزے آپ کے لیے گراں نہ لگیں تو اس ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کا تھا۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے حضور ماہ شعبان کے رکھا کرتے تھے، تو آپ بھی ماہ شعبان کے روزے رکھیں، اور اس ماہ مبارک میں آیت درود نازل ہوئی تو کثرت سے درود پڑھتے رہیں، اس ماہ مبارک کثرت سے درود پڑھتے رہیں، کثرت سے درود پڑھتے رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، درود ایسا عمل ہے، اللہ 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 اللہ، جس قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے، قریب ہی کوئی کھڑا نہیں، بھاگے گی، قرآن کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگیں گے، اور یہ بھاگو ادھر باپ کھڑا ہے، بھاگو ادھر، یہ قیامت کی سچویشن قرآن کہہ رہا ہے۔ دوست جیسا بھاگو دوست کے پاس ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگیں گے، کوئی کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور سب کی حالت خراب ہوگی۔ تو پھر ایک ذات ہوگی
جس کی قیامت میں سنوائی ہوگی، وہ جو کہہ دیں گے مولا وہی کرے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزدع جاں فضا سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ماہ مبارک میں کثرت سے درود شریف پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اور میرے امام نے بڑی پیاری بات فرمائی، اللہ اللہ، آسیو تھام لو دامن ان کا، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ اگر تم نے حضور کا دست کرم تھام لیا، قیامت میں تو ہر کوئی ہاتھ جھٹک دے گا، لیکن اگر کوئی ذات ہے جو ہاتھ نہیں جھٹکے گی تو وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ اللہ مجھ پر، آپ پر، سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور ہمیں ماہ شعبان المعظم کے احترام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں عبادت و ریاضت کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔